درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں کے بیٹے فلاں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ جس طرح کمرہ امتحان میں استاد کی پہلی نشست پر بیٹھے طلبہ پر فقط نظر ہوتی ہے اور آخر میں بیٹھنے والوں پر نہ صرف نظر ہوتی ہے بلکہ سماعت بھی انہی پر ہوتی ہے، اسی طرح عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور بیٹھے عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور لاڈلے ہوتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر میں ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے پر فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر اسی طرح درود یعنی بصورت دعا بھیجتے ہیں جس طرح اس نے مجھ پر درود بھیجا۔ بس اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ مجھ پر زیادہ درود پڑھے یا کم۔ درود شریف واحد عبادت ہے، واحد رابطہ ہے، واحد کنیکشن ہے، واحد وظیفہ ہے، جہاں کلندر سے ولی تک، ولی سے فقیر یعنی بزرگان دین تک، فقیر سے شہداء، مومن، نیک، حتیٰ کہ بدکار، گناہگار، ندامتی، جو بھی اس کے سائے میں آنے اور اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے واللہ محروم نہیں ہوتا۔ مت کسی مرد کو جج کریں، خواہ وہ کتنا ہی ماڈرن ہو اور دین سے لا علم ہو۔ مت کسی عورت کو جج کریں، خواہ وہ بے پردہ ہو اور کتنا ہی دین سے دور ہو۔ اے مسلمانوں، نہ کرنا، کیا پتہ ان کا درود اور رابطہ ہم سے زیادہ مضبوط ہو۔ زبانیں ہماری خدایا درود پڑھتی رہیں، گناہ جھڑتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں۔ درود شریف کی کثرت پر موت کے وقت انوکھا انعام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ درود شریف پر خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ درود آپ کی نظروں کے سامنے آئے تو سمجھ جاؤ آپ پر پڑھنا لازم ہے، آپ کو توفیق ملی ہے، ورنہ جن کو توفیق نہ ملے ان کو نظر بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ درود پڑھنے والا شخص اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا پڑھا ہوا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور وہاں سے اس کے درود کا جواب آتا ہے، اور درود کی برکت اگر انسان سمجھ جائے، مر جائے گا لیکن انسان درود پڑھنا نہیں بھولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ درود ہے۔ آئے درود پڑھیں۔ جو زبان درود سے تر رہتی ہے وہ دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا گویا رحمتوں کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے، جہاں ہر لمحہ برکت، مغفرت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک میرے دل کو کھول دے اور مجھے درود پاک کی ظاہری، باطنی، روحانی حقیقتوں، برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بخت بلند فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دنیا و آخرت میں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ دعوت درود شریف۔ اگر درود شریف پڑھنے کی توفیق کچھ عرصہ کم ہو جائے تو مایوس مت ہوں، بس در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے دستک دیتے رہیں۔ جو زبان کبھی درود شریف سے تر ہوئی ہو وہ پھر ضرور اسی نور کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ کو درود پاک کی نعمت مل گئی ہے تو درود پاک پڑھنا کبھی مت چھوڑیں۔ درود پاک سے ایسی جگہ سے راستے بنتے ہیں جن کی سوچ تو کیا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
زیادہ نہیں تو 1-2 تسبیح ضرور پڑھیں، تعداد جتنی بھی ہو، لیکن ایک روٹین بنا لیں۔ سونے، جاگنے، کھانا کھانے اور سانس لینے کی طرح درود پاک کو بھی اپنے لیے لازمی کر لیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو باطنی نور حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو نظام میں آسانی ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی عزت و توقیر کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ عز و جل محفوظ رکھتا ہے۔ فضائل درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام پڑھنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کی محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ درود و سلام تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں محبوب ترین ذکر جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ ایک درود بھیجتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10۔ شب راز، جس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمجھے اسی کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتے ہیں، باقی کے لیے یہ بند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کرتے ہیں، تب ہی تو تم ان کی یادوں میں گم ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہو۔ جب آپ کی توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ در حقیقت دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ کثرت درود پاک سے حاصل ہونے والی دولتیں۔ جو شخص درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو درج ذیل دولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا دل گناہوں کے زنگ اور نفاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے اس کے اعمال پاکیزہ اور مقبول ہو جاتے ہیں۔ درود پاک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ یعنی فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کثرت درود پاک سے اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کے غضب سے امان، عرش الہی کا سایہ، حوض کوثر پر حاضری، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک ایک محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والا نہ دنیا میں کسی چیز سے محروم رہے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ درود و سلام کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز ترین صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ واقعہ کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات سے فراغت کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں سے 1/3 میں درود و سلام میں صرف کرتا ہوں۔ کیا درود پاک کے لیے اتنا وقت کافی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ میں آدھا وقت درود پاک کا صرف کیا کروں گا۔
فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ عرض کیا پھر میں 2/3 وقت اس میں صرف کیا کروں گا۔ فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ جب انہوں نے یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو بولے میں سارا وقت ہی صلاۃ و سلام میں خرچ کیا کروں گا۔ فرمایا تب اللہ بھی تیرے تمام کام سنوار دے گا اور تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ درود پاک نور ہے۔ تمام اولیاء کرام اور اللہ پاک کی پوری مخلوقات درود پاک کا ورد ضرور کرتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے جو درود شریف پر جمع رہے گا وہ آسانی سے گمراہی سے نکل جائے گا، اس کے اعمال نہایت ہی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ یہی سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ پاک عمل ہے، اور اگر درود پاک کا عمل ریا یعنی دکھاوے کے ساتھ بھی کیا جاتا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ باقی اگر دل سے کیا جائے تو اس کا ثواب اور اجر اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک ضروری نہیں بیٹھ کر ہی پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج میں ہر وقت درود پاک پڑھیں۔ جن کو منازل کا شوق ہے وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ کی سفارش درود پاک ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ 1 کروڑ درود پاک پڑھنے اور پروانے کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف لکھنے کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، جب کرم ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سعید مترفرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود شریف پڑھ کر سویا کروں گا۔ ایک دن میں اپنے بالا خانہ میں ایک درود شریف بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے میری بیوی بھی اسی بالا خانہ میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، یعنی آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ کے دروازہ سے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے لا میں اس کو بوسہ دوں۔ مجھے اپنا منہ پیش کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے رخسار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ کستوری کیا ہوتی ہے، اور اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی۔ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا اور 8 دن تک میرے رخسار سے خوشبو کی لپیٹیں نکلتی رہیں۔ امام بہقی نے کتاب الارزقار میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو درود اس کے منہ سے جلدی کر کے نکلتا ہے اور دنیا کے ہر میدان اور جنگل اور دریا پر گزرتا ہے اور ہر سمت پھرتا ہے۔ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ بس ہر چیز اس درود پڑھنے والے کے لیے رحمت مانگتی ہے، اور اس درود سے ایک ایسا پرندہ پیدا ہوتا ہے جس کے 70,000 بازو یعنی پر ہوتے ہیں۔ ہر پر میں 70,000 رونگٹے ہوتے ہیں، ہر رونگٹے میں 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 چونچیں ہوتی ہیں، اور ہر چونچ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندہ ہر زبان سے 70,000 لغت کی تسبیح کرتا ہے، اور اس تمام تسبیح کا ثواب اس درود پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ بس خیال کرنا چاہیے کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے کے عوض میں کتنے کروڑ تسبیح کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ہم ایک باریک دیوار پر بہت مشکل سے بیلنس کر کے چل پائیں گے۔ اگر اس دیوار کے نیچے کانٹے ہوں تو گھبراہٹ سے ویسے ہی گر جائیں گے۔ سوچیں پل صراط کا پر، پھر بال سے زیادہ باریک، کانٹوں جیسے نوکیلا، اور اس کے نیچے جہنم اور اندر بھڑکتی آگ، کیا حالت ہوگی؟ ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ ایسے میں کثرت درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، اور درود پاک کا نور ان کی راہ روشن کر دے گا۔
ذرا سوچیں، جب لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیا بہتر نہیں ابھی سے درود پاک کی کثرت کریں اور اس وقت تیزی سے گزریں پل صراط سے اس جانب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ اللہ ابھی بھی صرف چند بار ہی درود کو کافی سمجھیں گے۔ ہمارا درود پاک درخواست ہے، ہمارا درود پڑھنا رب سے درخواست ہے کہ الہی تو بھیج، یعنی ہمارا پڑھنا صرف درخواست کرنا ہے، اور اثر میں اللہ پاک ہی درود پاک بھیج رہا ہے۔ بس وہ منسوب ہم سے ہو جاتا ہے کہ فلاں نے پڑھا ہے، یعنی رب تعالیٰ اپنے حصے کا تو درود پاک بھیج ہی رہا ہے، لیکن ہمارے حصے کا بھی وہی بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہم درود پاک بھیجنے کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، صرف رب تعالیٰ ہی کو معلوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اسی لیے درود پاک کسی کا بھی رد نہیں ہوتا۔ درود شریف عمل الہی ہے، سنت رب العرش العظیم ہے، اللہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، افضل ترین عمل ہے، عافیت دارین ہے، نجات ہے، دونوں جہاں کی برائی کا ضامن ہے، رہبر و رہنما ہے، معلم ہے، واجبات و فرائض کی سب سے بڑی عادت ہے، رد بلا ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں سریع التاثیر ہے۔ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، لیکن درود شریف اللہ پاک کا عمل ہے، اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے۔